انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ یہ مہینہ ہے رمضان کا، اور آج 26 روزے ختم ہو گئے، 27ویں تاریخ شروع ہو گئی۔ اس کی لائٹ بند کر دیں ذرا، مجھے سہولت ہو جائے۔ رمضان کے فضائل آپ نے سنے کہ یہ مہینہ آیا ہے، اور اس مہینے کو اللہ نے ایسی برکتیں دی ہیں کہ اس مہینے میں کوئی ایک نفل ادا کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، یا کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 70 یا 700 گنا تک اس کا اجر ملتا ہے۔ یا اللہ کی مہربانی ہو اور انسان کی نیت پہ انحصار ہے کہ کس خوش دلی کے ساتھ اس کے اندر جو فالتو گونج ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، صاف آواز رہ جائے، کہ کس نیت کے ساتھ وہ کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بغیر حساب بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تو رمضان کی فضیلت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو مومن تو صبح فجر سے کھانا چھوڑ دیتا ہے، مغرب تک کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو رزق کیسا بڑھا؟ تو مومن کا رزق یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کے اجر بڑھ جاتے ہیں، یہ اس کی روحانی غذا ہے، نیکیاں، اللہ کے ساتھ تعلق وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر اللہ کے ساتھ قربت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے، تاکہ تم تقوی سیکھ لو، تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچنا سیکھ لو۔ تو تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے ہم فرض کرتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ یہ ہمارے لیے ہی نئی مشقت آ گئی ہے۔ اور پھر یہ کچھ سارے سال کے روزے نہیں رکھ دیے، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، 29 ہوں گے، کبھی 30 ہوں گے۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ سارا سال ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اور ہم میں شاید اللہ کا خوف ہے ہی، اور یہ کہ پتہ نہیں ایمان بھی ہمارے اندر ہے کہ نہیں، اور تقوی بھی ہمارے اندر ہے کہ نہیں، اور پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ پہ توکل بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن اب آج آپ نے روزہ رکھا ہے، 26 روزے رکھے ہیں، تو ایسے دن بھی آئے بھی بڑی مشقت میں گزرے، بڑی گرمی میں گزرے، عصر کے وقت، مغرب کے وقت آپ وضو کرنے بیٹھے ہیں اور آپ نے اپنے منہ میں بھی پانی ڈالا ہے، پیاس بھی بڑی آئی تھی، پانی بھی بڑا مزے کا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا، پیاس بھی لگی تھی، تو وہ پھر پانی آپ نے حلق سے گزرنے دیا؟ یہ تقوی ہے۔ کوئی جانتا تھا اس کو؟ ان فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ حلق میں پڑا ہوا پانی کہاں جاتا ہے۔ تو یہ بتایا ہے روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے اندر تقوی ہے،
اور وہ تقوی ایمان کی وجہ سے ہے کہ جانتے ہیں کہ اللہ کو خبر ہے کہ ہمارے حلق کے اندر کیا واقعہ ہونے والا ہے، اور پھر اس روزے کو پوری اس کے آداب کے ساتھ نبھا دینے میں ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں اس کا انعام دے گا۔ اس کا نام توکل ہے۔ تو رمضان میں پتہ چل گیا نا کہ ایمان بھی اللہ کے فضل سے ہمارے اندر ہے، تقوی بھی ہمارے اندر ہے، اور اللہ پہ بھروسہ بھی ہمیں ہے۔ اگر اللہ پہ توکل نہ ہوتا تو آپ اس وقت وضو کر کے 12 رکعت 13 رکعت 15 رکعت پڑھ کے مسجد میں بیٹھے ہوتے۔ یہ اللہ پہ بھروسہ ہے کہ ہمیں اس بیٹھنے کا انعام ملے گا، تو ہم بیٹھے بیٹھے اس کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ یہ آپ کے اندر ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، اللہ پہ توکل ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے اندر ہے۔ اور یہ صرف 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ مہینہ تقوی سکھانے کے لیے ہے تاکہ تم ساری زندگی اس کے مطابق گزارو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو اور پھر باقی 11 مہینے بھی اسی طرح سے گزارو۔ تو رمضان کی بات تو یہ ہوئی، اور رمضان کی یہ خوبی کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کے مہینے کا یہ اعزاز، رمضان کے مہینے کو ملنے والی ساری فضیلت، وہ اس لیے ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا۔ تو قرآن کے بڑے فضائل ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام کہاں سے آتا ہے؟ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور سارے جیسے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے اور اس جیسی کوئی ذات نہیں، اسی طرح اس کلام جیسا کوئی کلام نہیں۔ جس مہینے میں یہ اتارا گیا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ جس رات میں یہ اتارا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کس وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، اور اسی قرآن کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی ذلتیں بھی ملتی ہیں۔ اور اس یہ قرآن کی فضیلت تو ہے کہ جیسے اللہ کی فضیلت ہے لیس کمثلہ شیء، ویسی کوئی چیز ہی کوئی نہیں، ویسے ہی اس کلام کی فضیلت ہے، اس کی بھی مثل کوئی چیز نہیں۔ لیکن اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھیں۔ اور جو یہ روزہ رکھنے کی پریکٹس ہے، یہ بھی اسی لیے ہے، جیسے اسی آیت میں آگے فرمایا، میں ابھی آتا ہوں اس کی طرف، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین بھی ہے، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کہہ دیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یا انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں۔ اسی طرح یہ کتاب ہے، ھدی للناس ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی، اور اس میں ہدایت کے لیے ڈائریکشنز ہیں، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں کہ اب اس طرح سے کرنا ہے، اب اس طرح سے کرنا ہے، یہ اس قرآن میں ہے۔ والفرقان، اور یہ فرق بتا دینے والی کتاب ہے۔
فضیلت اس کی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے پیغام کو سمجھنا ہے، اس کے پیغام کو دیکھنا ہے۔ آگے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ اس مہینے کی بات یہ ہے، اس مہینے کی عزت اس لیے ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں انسانوں کی ہدایت کی رہنمائی کی ڈائریکشنز ہیں، ہدایات ہیں، اور اس میں فرق کر دینے والی باتیں ہیں، نیکی کو برائی سے فرق کرنے والی، گناہ کو نیکی سے فرق بتانے والی، جنت اور جہنم کے راستوں کا فرق بتانے والی، اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کا فرق بتانے والی باتیں ہیں اس قرآن میں۔ یہ فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، جس کو یہ مہینہ مل جائے، وہ اس کے روزے رکھے۔ سوم کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ رمضان آ جائے تو فجر سے لے کے مغرب تک کھانا پینا نہیں، اس کا نام سوم ہے۔ سوم کا لفظی مطلب ہے رک جانا، روک لینا۔ تو فجر سے لے کے مغرب تک ہم اپنے خود کو کھانے پینے سے روکتے ہیں۔ اس مہینے میں یہ روزہ رکھنا یہ کس لیے ہے کہ تمہیں اللہ کی نافرمانی سے رکنا آ جائے، لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور جب یہ مہینہ تمہیں مل جائے جس میں قرآن اتارا تھا، تو پھر تم نے اپنے آپ کو روکنا سکھانا ہے۔ کس بات سے روکنا؟ جس بات پہ اللہ ناراض ہے، اس بات سے روکنا، اپنے آپ کو سکھانا ہے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ ہوتا ہے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ لفظ خاص ہے، بچنے کی کوشش کرنا، بچنے کی کوشش میں لگے رہنا، یہ ہے تقویٰ۔ اور تقویٰ اور زیادہ وسیع مفہوم میں لیں تو اللہ کی فرما برداری کرنا، جو اللہ کا حکم آئے اس کو پورا کرنا، اگر کچھ کرنے کا حکم ہو تو وہ کرنا، اگر کسی سے روکا جائے تو اس سے روکنا۔ روزہ ہمیں کہا گیا ہے تاکہ ہمیں خود کو روکنا آ جائے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف کنٹرول، خود کو روک سکیں۔ کیا فرمایا کہ جب روزے دار کی کسی سے جھگڑا ہو جائے، کوئی گالی گلوچ، کوئی دھینگا مشتی، تو وہ اپنے بھائی سے کہے کہ بھائی میرا تو روزہ ہے، یعنی اس کو نہ فزیکلی نہ وربلی، یعنی اس کے جھگڑے کا کوئی جواب نہ دے، اور کیا کہے؟ انی صائم، میرا روزہ ہے، میں رکا ہوا ہوں۔ کیوں رکا ہوں؟ مجھے اللہ نے روکا ہوا، میں رکا ہوں۔ اس میں پھر بات اور بھی مثال ایک آتی ہے، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یدع قول الزور وعمل به لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دے یا پینا چھوڑ دے۔ اب جھوٹ کوئی کس سے بولتا ہے؟ آپس میں بولتے ہیں نا۔ اور جھوٹا عمل کیا ہے؟ دھوکہ دینا۔ جھوٹ بھی دھوکہ ہوتا ہے، جھوٹ ایک لفظ سے دھوکہ دینا ہے، اور کسی اور طریقے سے ہم دھوکہ دیں جسے باڈی لینگویج بھی کہہ لیتے ہیں، یا کسی اور طرح سے کسی کو دھوکہ دیں تو وہ بھی جھوٹ ہے۔ تو جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا تو بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ یہ نافرمانیاں چھوڑیں۔ اور یہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ یہ بندوں کا آپس کا معاملہ ہے نا۔
تو میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑے کی بات ہوئی یا آپس کے معاملات کی بات ہوئی، تو جس نے اللہ کی رہنمائی کو بینات من الہدا، جو ڈائریکشنز ہیں زندگی گزارنے کی، ان کو نظر انداز کیا، تو اللہ تعالیٰ کو بھوکا پیاسا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ڈائریکشنز کیا ہیں؟ یہ آپس کے معاملات کی ڈائریکشن، کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، تول میں ماپ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اور یہ تول ماپ والی بات جو ہے نا، ویل للمطففین، جو کم کر کے تولنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے، یہ صرف وہ تول والی بات نہیں ہے۔ یہ ویل للمطففین ان لوگوں کے بھی لیے ہے کہ جو کسی دفتر میں کلرک ہے یا افسر ہے اور اس کو اپنے کام کی تنخواہ ملتی ہے، لیکن وہ اس تنخواہ کا حق ادا نہیں کرتا، اپنا کام پورا نہیں کرتا۔ اس نے بھی تول میں فرق ڈال دیا، تنخواہ پوری لی، فرض پورا ادا نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے فیس لے لی، مریض کو پوری اس فیس کا حق ادا نہیں کیا، وہ بھی ویل للمطففین ہے۔ استاد نے تنخواہ لی، بچوں کو تعلیم دینے کا حق ادا نہیں کیا، وہ بھی ویل للمطففین ہے۔ یہ صرف دکانداروں کے اوپر ہی نہ سمجھ لیجیے گا۔ طالب علموں نے گھر سے پڑھنے گئے اسکول میں، اور جو 6 گھنٹے پڑھنے گئے تھے اس میں وقت ادھر ادھر ضائع کر کے آ گئے، یہ بھی ویل للمطففین ہے۔ ساری دنیا کو تو یہ کہا کہ ہم یہ وقت پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو کھیل کود میں یا غلط مشغلوں میں ضائع کیا، یہ بھی ویل للمطففین ہے۔ تو قرآن میں جو ہدایات ہمیں ملتی ہیں، ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا اور اس کے اندر خود کو روک کے رکھنا، یہ اس روزے کا مقصد ہے۔ تو یہ گنتی پوری کرنی ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو ایام معدودات ہیں، اور مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو رمضان کو جس پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو پھر کوئی مریض بھی ہوتا ہے جس کے لیے روزہ مشکل ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا سفر کسی کو پیش آ جاتا ہے کہ اس سفر میں کھائے پیے بغیر رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں مشکل میں ڈالنا اللہ کا مقصد نہیں ہے، اللہ کا مقصد تابع داری سکھانا ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اپنے آپ کو روکنا سیکھے جو اس مہینے کو پائے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو، پیاسے رہو، سفر آ جائے تب بھی تم بھوک پیاس میں مبتلا ہو کے تکلیف اٹھاؤ، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ تمہیں اللہ کے حکموں کے مطابق خود کو روکنا آ جائے، اور جب سفر آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم اس گنتی کو بعد کے دنوں میں پوری کر لینا۔ جب کوئی مریض ہو جائے تو وہ اس گنتی کو بعد کے دنوں میں پورا کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، اور یہ اس لیے کہ پھر تم گنتی پوری کر لو۔ یہ روزے کی بات ہے کہ جو رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے روزے کو بعد کے دنوں میں تک ملتوی کرنے کی، ان میں سے کسی معاملے کا شکار ہو، جیسے عورتوں پر مخصوص ایام ہوتے ہیں، تو وہ روزوں کی گنتی کو بعد کے دنوں میں پورا کریں۔ اچھا، ان ایام میں نماز بھی نہیں ہوتی، یہ اب تھوڑا سا موضوع نماز کی طرف آتا ہے۔ ان ایام میں نماز بھی نہیں ہوتی، لیکن نماز کی گنتی پوری کرنے کا نہیں کہا۔ حالانکہ نماز جو ہے وہ پہلا دین کا ستون ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ روزوں کی تو گنتی ہے، لیکن نماز جو ہے اس کا بعد میں گنتی پوری کرنے کا نہیں کہا۔ اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ نماز اپنے وقت پر ہی اصل حقیقت رکھتی ہے۔ یہ اب مرد حضرات اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ نماز کی حقیقت کتاب موقوتہ ہے، اس کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنا اس کی اصل ادائیگی ہے۔ اس لیے اس کی بات جو ہے یہ نہیں کہی گئی کہ جو نمازیں جو چھوٹ جائیں ان کو بعد میں گنتی پوری۔
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یہ کہ پھر 29 روزے رکھ لیے، 29 راتوں کا قیام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے سارے گناہ پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان تو سمجھ میں آتا ہے نا ہمیں، احتساب کیا ہے؟ احتساب یہ ہے کہ اس عبادت کو، جو روزے کی عبادت ہے، اس کو اس کے تقاضوں اور حسن کے ساتھ پورا کرنا، اس کے پورے حساب کے ساتھ پورا کرنا۔ اس کے حساب، انگلش میں اس کو ایک لفظ پیرامیٹرز بھی آتا ہے، اس کی میجرمنٹس، تو اس کو حساب کے ساتھ اس کو پورا کرنا، اس کے لیے کیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اور جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کی خاطر، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مہینہ ختم ہو گیا، گنتی پوری ہو گئی، اب دل میں تو بڑی خوشی ہے، میں نے تو پورا مہینہ روزے رکھے، میں نے تو راتوں کا قیام کیا، تو اس پر بڑائی اپنے دل میں نہ آئے۔ یہاں فرمایا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ایسی چیزیں ہدایت کیں جس سے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور اس پر ہم عمل کیسے کرتے ہیں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، تکبر نہ کرو، بڑائی اللہ کی بیان کرو کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن دے دیا، اس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے، اور اس نے ہمیں اس امت میں ہماری آنکھیں کھولیں کہ یہ نعمتیں ہمیں مل گئیں۔ اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اپنی بڑائی نہیں سمجھنی، میں نے روزے رکھے، میں نے رمضان کا قیام کیا، میں نے 3 قرآن ختم کر لیے۔ اور ایک اس میں یہ بھی بات ہے کہ جب عبادت ختم ہوتی ہے تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس پر عمل ہم کرتے ہیں عید والے دن، جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تمیز اور یہ ادب جو ہے ہمیں کس نے سکھایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس پر عمل اس طرح سے ہوگا۔ اور نماز کے بعد ہم سب سے پہلے کیا لفظ کہتے ہیں؟ سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ بھی اسی بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ یہ بڑائیاں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی، علم دیا۔ توفیق کیا ہوتی ہے؟ توفیق یہ ہوتی ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ اس کام کو کر گزریں، تو وہ توفیق اللہ دیتے ہیں۔ اور ایمان اور ہدایت اس عمل کی طرف وہ بھی کہاں سے آتی ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو بڑائی کس کی ہے؟ بڑائی اللہ کی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ کیوں کہتے ہیں؟ کی تو نیکی ہے، کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ کیا بات ہے؟ کیوں کہتے ہیں استغفر اللہ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جو نماز میں حق ادا نہیں ہوا ہمیں اللہ معاف کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت جو ہے اس کو مانگتے ہیں نیکی کرنے کے بعد۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ کر لیں جی کوئی بات نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ نیکی کر کے اللہ سے مغفرت اور رحمت کی امید رکھیں، گناہ کر کے نہ رکھیں۔ گناہ کر کے کیا ہوگا؟ قرآن بتا رہا ہے۔ گناہ کرنے سے کیا ہوگا؟ انبیاء نے بتایا ہے۔ گناہ کرنے سے رحمتیں آتی ہیں، کہ گناہ کرنے سے اللہ کے عذاب جو ہے وہ لاحق ہوتے ہیں۔
اور ناراضگی لاحق ہوتی ہے۔ اگر گناہ کرنے سے اللہ کی ناراضگی اور عذاب جو ہے وہ نہیں آتے تو پھر یہ قرآن کس لیے آیا اور انبیاء کس لیے آئے؟ یہ راستہ کیا بتایا ہے؟ یہ راستہ بتانے والے کیوں آئے؟ یہ راستہ بتانے والی کتاب کیوں آئی؟ یہ ہدایت کس چیز کی ہے؟ یہ اسی بات کی تو ہدایت ہے کہ اللہ کی رحمتیں نیکیوں سے آتی ہیں، اللہ کی رحمتیں تابعداری سے آتی ہیں، بغاوت سے نہیں آتی ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ جو اللہ نے حکم دیے ہیں وہ کرو اور جن سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، پھر اللہ سے مغفرت اور رحمت مانگو تو وہ آئے گی دوڑتی ہوئی۔ گناہ کر کے کہو کہ رحمت آئے گی، اور گناہ کر کے کہو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، کیا بے وقوفوں والی بات ہے۔ یہ توقعات نیکیاں کر کے کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی پر راستے پہ، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ راستے پر چل رہے ہوں، پھر جو غلطیاں ہوں پھر اس پہ توقع رکھیں کہ ہماری سفارش بھی ہوگی اور اللہ سے مغفرت بھی ملے گی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو قریب ہوں۔ قریب ہے نا، محسوس کیا ہے نا کہ قریب ہیں، اسی لیے سخت پیاس میں بھی پانی گلے سے گزرنے نہیں دیتے نا، تو پھر اس سے اللہ سے باتیں بھی کریں۔ اللہ کی بات تو یہ قرآن ہے، اور ہماری باتیں وہ دعائیں ہیں جو ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ اور بندے پھر پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال ہوا کہ ہم اللہ کو زور سے پکاریں کہ آرام سے پکاریں، اللہ دور ہے کہ قریب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جن سواریوں پر تم بیٹھتے ہو ان کی گردنوں سے بھی قریب ہے اللہ تمہارے، اور نحن اقرب علیہ من حبل الورید، اور یہ جو شہر گئے ہم تو اس سے بھی قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں۔ عبادی، عبد کیا ہوتا ہے؟ عبد وہ ہوتا ہے جو فرما بردار، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم بھی کیا ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ اور جب ہم الحمد شریف میں کہتے ہیں ایاک نعبد، صرف تیری ہی بندگی فرما برداری کرنی ہے، وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ ہمارے زیادہ ساتھی تو ایاک نستعین پر تو بڑے ڈٹتے ہیں، ایاک نعبد والی بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی تابعداری نہیں کرنی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کہہ دیں کافروں سے میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ عبادت کیا ہے؟ یہ فرما برداری ہے، اور یہ فرما برداری بھی وہ نہیں ہے جیسے پرانے زمانے میں عبد غلام کو کہتے تھے نا۔ اب غلام تو ہم نے نہیں دیکھے، ہم نے دیکھے ہیں ملازم اور نوکر۔ اب اگر کسی نے کسی کو ملازم رکھا ہے ڈرائیور، تو وہ اس سے کسی دن یہ کہہ سکتا ہے کہ آج ذرا برتن دھو دیں؟ نہیں، میرا کام برتن دھونا نہیں ہے۔ تو ملازموں کا حساب یہ ہوتا ہے، لیکن عبد کا یہ حساب نہیں ہوتا۔ عبد تو وہ ہوتے ہیں کہ انہیں کہا جائے کہ آج تم نے اونٹ چرانے ہیں تو وہ اونٹ چرائیں گے، آج تم نے چھت بنانی ہے وہ تو چھت بنائیں گے۔ وہ یہ نہیں ہیلا کریں گے کہ جی مجھے تو یہ نہیں، میں تو یہ نہیں کر سکتا، میرا یہ کام نہیں۔ وہ جو ان کے ذمہ لگایا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذمہ لگاتے رہے، انبیاء کرتے رہے۔ اور وہ عبادت ہے کہ جو اللہ کا حکم آ جائے ہم اس کو پورا کرنے والے ہیں، جو بات آ جائے ہم اس کو ماننے والے ہیں۔
تو یہ عباد ہیں، سألہ کا عبادی انی فانی قریب، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، جو میرے فرما بردار ہیں میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، پکار کو، پکارنے والے کی، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، وہ مجھے جب بھی پکارے، جب بھی پکارے۔ کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ میں 2 بجے تک دفتر میں ہوں، میں 2 بجے تک کام کروں گا، اس کے بعد نہیں، جب بھی پکارے، رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کے پکارے، وضو کرنے سے پہلے پکارے، وضو کرنے کے بعد پکارے، کھانا کھانے سے پہلے یاد کرے، کھانا کھانے کے بعد یاد کرے، پکارے مجھے، اذا دعانی۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن جب دل میں سوچ کے کہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے کلمہ، اور وہ کلمہ پھر ایسا ہے کہ وہ تملأ المیزان، میزان کا پلڑا بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ کہیں تو زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، لیکن کہا ہو اللہ کو کہ الحمدللہ، صرف لفظ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں جب بھی اللہ کو یاد کر کے کہا جاتا ہے۔ اذان کا جو کوئی جواب دے، جیسے اذان کا الفاظ ہوتے ہیں، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، تو کہا کہ جو صدق کے دل سے یہ کلمات کہے اس کے لیے جنت ہے۔ ہر نماز کے بعد دل ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو قبول کرتا ہوں جب بھی مجھے پکارنے والا پکارے۔ اور کیا فرمایا؟ اذان کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھا کرو، تو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے اذان کے بعد۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو اس پر میری شفاعت کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی سفارش کروں گا، یہ مجھ پر واجب ہو گیا۔ لیکن بندہ دل کو حاضر کر کے یہ الفاظ کہے کہ میں کیا رہا ہوں اللہ سے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود اللہ سے مانگ رہا ہوں، مانگے اس کو پتہ ہو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور یہ چیز مانگ رہا ہوں، اور جب یہ دعا وہاں قبول ہو جائے گی تو شفاعت بھی واجب ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہم نماز جنازہ پڑھنے چلے جاتے ہیں کہ جی 1 قرات کا ثواب ملے گا، جنازہ پڑھیں، جنازہ جس کا پڑھا ہے اس کو اتنا بھی فائدہ نہ ہو تو ہمیں 1 قرات کا ثواب مل جائے گا۔ ثواب تو 1 قرات کا تب ملے گا جب ہم جنازے میں دعائیں پڑھیں گے اور جس کے لیے پڑھی ہیں اس کو فائدہ ہوگا، تو پھر 1 قرات کا ثواب ملے گا۔ تو ہم سب مسلمان جو ہے وہ اعلان بھی مسجد میں کریں تو یہی کرتے ہیں، فلاں کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں، یعنی اپنے ثواب کے لیے اس کا جنازہ پڑھنے آؤ، اس غریب کو معاف کروانے کے لیے نہیں۔ تو اس کو معاف کرواؤ گے تو ثواب ملے گا، کہ صرف اپنے ثواب کے لیے جو امام کے پیچھے 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے آ جو تو 1 قرات کا ثواب مل جائے گا۔ کچھ کہو اللہ سے، مانگو کچھ اللہ سے، باتیں کرو اللہ سے، اللہ اس کو قبول کرے، اس میت کو فائدہ ہو، پھر قرات کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اللہ تو بالکل قریب ہیں، ہمارے ہی کنیکشن ادھر نہیں ہوتے، ہم اس نیٹ ورک پہ نہیں ہوتے، ہمارے موبائل بند ہوتے ہیں، سکرینیں چل رہی ہوتی ہیں، سم نہیں ہوتی، کنیکشن ہوتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تو یہ بھی تو مجھے قبول کریں، میری بات سنیں، اس کو قبول کریں۔ اب اللہ کی بات ہم سننے والے نہ ہوں، حالت یہ ہو کہ روزہ فرض ہے اور عذر بھی کوئی نہیں رکھا ہوا نہیں، اور ہم کہیں یا اللہ میرا فلاں عذر، میری فلاں دعا مانگ، یا اللہ مجھے فلاں انعام دے دے،
تو یہ تو گناہ کی حالت ہے، اللہ کی مانی نہیں، اللہ ہماری کیسے مانے گا؟ وہ مشہور حدیث ہے نا کہ دور دراز سے آیا ہے، پراگندہ بال ہیں اور پراگندہ کپڑے ہیں، اور بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یا رب یا رب۔ کیسے اللہ اس کی سنے کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کے کپڑے بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام۔ تو جس نے اللہ کی سنی ہی نہیں، قرآن بھیج دیا اللہ نے، 1,24,000 نبی بھیج دیے، اللہ کی سنی نہیں تو اللہ اس کی کیا سنے؟ تو اللہ کی سنیں۔ اور یہ سارا قرآن جو ہے یہ اس مہینے کا، یہ مہینہ ہے ہی قرآن کا مہینہ۔ ہم تو جھگڑتے رہتے ہیں کہ جی تراویح 8 ہیں کہ 20 ہیں، اور اس بات کی طرف فکر ہی نہیں کرتے کہ تراویحاں ہیں کس لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تہجد پڑھنے کا حکم دیا تھا تو قرآن پڑھنے کا حکم دیا تھا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ اصل چیز تو قرآن ہے، وہ 20 میں پڑھو یا 8 میں پڑھو، قرآن پہ اوپر تو تمہارا دھیان ہی نہیں جاتا، اس کو سمجھنا تو ضروری نہیں سمجھتے، اور جھگڑتے ہو کہ 20 ہیں کہ 8 ہیں۔ 20 اور 8 کا جھگڑا نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ قرآن سمجھیں، قرآن کو تلاوت کریں۔ قرآن کے کیا حق ہے ہمارے اوپر؟ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھنا، ایمان لانا، اور قرآن کو پڑھنا، اور قرآن کو سمجھنا، اور اس پر عمل کرنا۔ اور پھر یہ ایک بہت بڑی نعمت اگر حاصل ہو جائے کہ اس کو پڑھا بھی، سمجھا بھی، عمل بھی کیا، تو پھر اس نعمت کو دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنا، کیونکہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ایک خیر ملی ہے تو وہ خیر سب کے لیے، وہ سب کو پہنچانی چاہیے۔ پھر اس قرآن کو دوسروں کو بھی بتانا چاہیے، وتواصوا بالحق بھی کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی عمل صالح ہے، اور یہ بھی گھاٹے سے بچنے والی باتوں میں ایک بات ہے، تواصوا بالحق۔ اور جب نعمت ملے تو پھر اس کا ہم شکر ادا کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ ایمان بھی تو میرے اوپر رکھتے ہوں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد پا جائیں۔ اب بھی بات ہو رہی تھی نا کہ ہدی للناس ہے کتاب، یہ قرآن ہدی للناس ہے، یہ کتاب، یہ قرآن ہدی للمتقین ہے۔ تو لعلہم یرشدون، جو ہدایت کو پا کر اس کا پورا فائدہ اٹھا لیں وہ ہوتے ہیں یرشدون۔ تو جو اللہ کی سنیں گے، اللہ پر ایمان رکھیں گے، تو انہوں نے ہدایت کا پورا فائدہ اٹھا لیا۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو یہ ہے کہ قرآن، یہ مہینہ قرآن کا، یہ مہینہ رمضان کا، ابھی اس کے 30 دن باقی ہیں، 3 دن 4 دن باقی ہیں، تو زیادہ تو گزر گیا۔ لیکن اگر ہم پیچھے اس مہینے کا فائدہ نہیں اٹھا سکے تو کوئی ایسے رحمت کے دروازے اللہ کے فضل سے بند نہیں ہو گئے۔ اور یہ وارننگ اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے، اس کو وہ بھی اس وقت یاد کرا دینا ضروری ہے کہ مہینے کے صرف 4 دن باقی رہ گئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر ایک سٹیپ پر رکھتے ہیں پاؤں اور کہتے ہیں آمین، دوسرے سٹیپ پر پاؤں رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین، اور پھر تیسرے سٹیپ پر پاؤں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آج ہم نے ایک ایسی چیز دیکھی جو پہلے دیکھی نہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے آمین 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 کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے قدم پر، سٹیپ پر قدم رکھا تو جبرائیل امین تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا، اب ان باتوں کی ترتیب میں
اگر ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. 3 باتیں فرمائیں. جبرائیل نے فرمایا کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لیا، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی کا ممبر. دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام. اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات ہے، یہ بڑی فکر کرنے کی بات ہے. والدین جن کے زندہ ہیں، صرف ادب کرنے سے، میٹھی بات کرنے سے، اپنے کندھے اور اپنی گردنیں ان کے سامنے جھکانے سے وہ راضی ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ ہم سے ناراض چلے جائیں تو پھر جبرائیل امین کی دعا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین سے بچ نہیں سکیں گے. والدین کو راضی کریں. جن کے والدین گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین چلے جاتے ہیں اور وہ ان کو زندگی میں راضی نہیں کر سکتے، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ ان کے لیے اتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو والدین کے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں. مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. اب بھی کسی کے والدین چلے بھی گئے ہیں اس دنیا سے تو وہ ان کے لیے دعائیں کریں بہت ساری، اور ان دعاؤں سے ہی جو مرتبے اور جنت میں اعلیٰ درجات اس کے والدین کو ملیں گے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس اولاد کو فرما برداروں میں، والدین کے فرما برداروں میں لکھ دیں گے، نافرمانوں میں سے نکال دیں گے. دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، درود شریف نہ پڑھے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. تو اس بات کا ہمیشہ اہتمام کیا کریں کہ جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں. اور اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دل سے کہیں، دل سے کہا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ تصور تو کریں کہ وہ کیا حالات تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین آپ تک پہنچایا. یہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے نصیحت کرنا جو ہے، بڑے احترام کے ساتھ آپ نے مجھے بلایا، اشتہار چھاپے، ڈاکٹر صاحب خاندان لکھوی کے چشم و چراغ. کس لیے خاندان لکھوی کی عزت ہے؟ یہ عزت ہے اسی لیے کہ اس سنت کی اور اس قرآن کی خدمت کی ہے. اور یہ سنت اور یہ قرآن مکہ میں پیش کرنا عزت والا معاملہ نہیں تھا. یہ تو اس وقت کی اٹھائی ہوئی ان کی پریشانیاں ہیں کہ آج ہمیں بڑے احترام سے پھول ہمارے اوپر پھینکتے ہوئے اور ریڈ کارپیٹ پہ لا کر ممبر پر بٹھا دیتے ہیں اور مسجد میں سب سے اونچی جگہ پہ بٹھا کے سب سے زیادہ احترام دیتے ہیں. آج آپ دین کی بات کرنے والے کو، یہ احترام مکہ میں یوں نہیں تھا. اس وقت تو یہ بات کہنے والوں کو مکہ کی زمین پر لٹا کر ٹانگوں سے رسی باندھ کے کھینچا جاتا تھا، گلے میں رسی باندھ کے کھینچا جاتا تھا. پھر یہ مسایہ بھی نہیں، حتیٰ کہ وہ دن بھی آیا کہ 12 کے 12 قبیلوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا کہ بنو ہاشم کے ساتھ معاملہ اس طرح کریں کہ اس محمد کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم. اور قتل کیسے کریں کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی تلوار لے کے جائے اور سب پر لازم ہے کہ ایک ایک وار کریں تاکہ کسی ایک قبیلے کے ذمہ یہ قتل نہ ہو. اور اس وقت رات کے اندھیرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں. یہ کوئی وہ ہجرت نہیں تھی جو یہاں پہ ہوئی کہ ادھر جو پراپرٹی چھوڑی تھی ادھر کلیم داخل کر کے لے لی، تو چھوڑ کے آنا پڑا. رات کے اندھیرے میں جان بچا کے بھاگنا آپ کو کبھی نہیں ایکسپیرینس ہوا اس بات کا کہ جب جان پہ خطرہ اور رات کے اندھیرے میں چھپ کے بھاگنا، وہ کیسے بھاگتے ہیں.
وہ ساری تکالیف برداشت کی. شیب ابی طالب کی 3 سال جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ پتوں کو اور چمڑے کے ٹکڑوں کو بھگو بھگو کر کھاتے تھے. اور جب وہ 3 مشقت والے سال ہی تھے جب یہ آفر لے کر کفار کا گروہ حضرت ابو طالب کے پاس آیا کہ ابو بھتیجے اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، ہمارے بتوں کو برا نہ کہے، اگر یہ کہے تو ہم اسے مکے کا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر یہ اس کو کوئی عورت پسند ہے ہم اس کو وہ لا کے دیتے ہیں، اور یہ جتنا مال کہیں ہم اکٹھا کر کے اس کو دے دیتے ہیں. ایک طرف تو شدید مصائب، توہین اور مار کٹائی اور کیا کیا واقعات بیان کریں آپ کے سامنے وہ، اور دوسری طرف اتنا بڑا لالچ کہ بس اس دین کو چھوڑ دے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں، دائیں پر چاند رکھ دیں تو میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا. یہ وہ حالات تھے جس میں یہ دعوت دی گئی ہے، اور اس کے لیے ہم صرف ایک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ حق ادا کر لیں گے، پوری محبت کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. پھر یہ وہ کلمہ ہے کہ جو ایک دفعہ درود شریف پڑھ دے تو وہ اپنے پہلے والے مقام پہ نہیں رہتا، 10 درجے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں. 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ بھی ہے، لیکن یہ تصور کریں بھی وہ اپنے پہلے والے مقام پر نہیں، 10 درجے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں. لیکن پکارا اللہ کو دل سے، اور اگر دل حاضر نہ ہوا تو یہ عبادتیں کسی وزن میں نہیں ہوں گی، چاہے وہ بدنی عبادتیں ہیں، چاہے وہ مالی عبادتیں ہیں، چاہے وہ زبانی عبادتیں ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تیسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو جبریل امین نے فرمایا جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس میں اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو جو جبریل نے بددعا کی ہے اور ممبر رسول پہ مسجد نبوی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر آمین کہی ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر پچھلے 26 روزوں میں ہم آگ سے نہیں بچ سکے تو اب بچ جائیں، کوئی وقت ہاتھ سے نہیں گیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. انہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کہتے ہیں نا شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک سے معافی مانگیں تو وہ بھی معاف کرتا، اب معافی نہ مانگے تو نہیں معاف ہوتا. اور کبھی کسی کو نہ کہیں کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے میں معاف کروں گا. پر اگر کوئی کسی سے کہہ دے کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا تو اس نے جھوٹ بولا ہے. اللہ کا یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ، اور اللہ کی مرضی یہی ہے کہ وہ ہر معافی مانگنے والے کو معاف کرے گا. جو کوتاہی ہو گئی ہے معافی مانگ لیں. جہنم بھڑک رہا ہو، ندامت کا ایک آنسو پورے جہنم کو بجھا دے گا. جو تنہائی میں جس کے آنکھ سے ایک آنسو اللہ کے خوف سے نکل گیا اس کو حشر میں عرش کا سایہ دے. یہ جذبات ہونے چاہیے، یہ لگاؤ ہو اللہ کے ساتھ. اذا دعانی، مجھے پکارے نا، ایسے لفظ نہ ہو، مجھے پکارے میں قبول کروں گا. تو بھائیو اللہ کی رحمتیں ہیں اور بے شمار ہیں، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو جتنی مرضی سمیٹ لے. 5 راتوں میں اگر کوئی مشقت کر لے تو
جیسے اس مہینے میں ایک نیکی جو ہے وہ 70 گنا گنی جاتی ہے، تو ایک رات کے بدلے 70 رات کا تو ثواب ملے گا نا۔ جو 5 راتیں عبادت میں گزار لے گا تو اس کی بن گئی 350، تو اسلامی مہینہ 355 کا ہوتا ہے، اس کا تو سال ہی سمجھیں کہ شب بیداری گنی جائے گی۔ 5 راتیں وہ جاگ تو لے، لیلۃ القدر نصیب ہوگی تو اور بھی 1000 رات 1000 سال کی عبادت کا ایک ہی رات میں ثواب مل جائے گا۔ نہیں نصیب ہوگی تو 5 راتیں جاگنے سے تقریباً سال بھر کی راتوں کا تو ثواب بھی مل جائے گا۔ اور اللہ کے پاس تو تمہیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ ہم دل سے طلبگار ہوں، دل سے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھے پکارے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، توفیق دے، اور اللہ کو پہچاننے والا دل اور آنکھیں، اور اللہ کی محبت کی سمجھ دے ہمیں کہ اللہ کی محبت کتنی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آپ میرے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بندوں سے کہا میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میں ان کو معاف کر دوں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کو دیکھ کر سوچیں کہ ہمیں کیسے معافی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہا نہیں مجھ سے معافی مانگو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ مہربان ہے اللہ۔ کون اللہ سے بڑا ہمارا دوست ہے؟ کون اللہ سے زیادہ ہمارا ولی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ہے مومنوں کا دوست جو اندھیروں سے، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر نیکیوں کی روشنی میں اور جنت کے راستوں پہ چلا دیتا ہے۔ اس کی رحمتیں ہیں اور رمضان میں بے شمار ہیں۔ اپنا قرآن کے ساتھ تعلق اس کو بنائیں، اللہ کی ہدایات، ڈائریکشن، زندگی گزارنے کا سلیقہ جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہمیں دیا ہے۔ اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا تھا تو کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آتی رہے گی، جو میری ہدایت پر چلے گا اس کو نہ کوئی پچھلا غم ہوگا نہ آئندہ کو کوئی خوف ہوگا۔ ہدایت اللہ کی، یہ ہدم و رحمہ، یہ ہدی للناس، یہ ہدی للمتقین، یہ قرآن ہے ہمارے لیے۔ اور جو اس ہدایت پر چلے گا وہ اس غم کو بھول جائے کہ جنت سے نکالا گیا تھا، اور وہ اس خوف کو بھی بھول جائے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بس وہ اس ہدایت پر چلنے کی اپنے آپ کو پابند کرے، روکے، صوم روزہ رکھے اپنے آپ کو۔ وہ اقدار جو لیلۃ القدر میں قرآن نے ہمیں بتائی ہیں کہ ان حدود میں رہنا ہے، ان حدود میں رہنا اپنے آپ کو سکھائے، اس کے اندر اپنے آپ کو روکنا سکھائے۔ یہ جو اپنے آپ کو روک لینا ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ کیوں کہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے تو وہ کتنی، کیا اس کو لذت تھی کہ اس نے اپنی آنکھیں نیچے کر لیں، اور کیا اس کا غصہ تھا کہ اس نے اپنی زبان کو روک لیا۔ یہ اس کو پتا ہے یا اس کے دل کو پتا ہے، اس نے میرے لیے اپنے آپ کو روکا، اس کا اجر میں ہی اس کو دے سکتا ہوں، کوئی فرشتہ اس کا حساب نہیں کر سکتا۔ تو روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو وہ خوشی ہے جو افطار کے وقت اسے ملتی ہے، اور دوسری خوشی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ ملاقات کے وقت اس کو ملے گی، کہ وہ دوست جو ہے وہ پہچانے گا کہ اس نے کیسے کیسے اپنے دل کو روکا تھا، کہاں کہاں اپنی نگاہوں کی حفاظت کی تھی، کہاں کہاں اس نے اپنے مفادات قربان کیے تھے، کہاں کہاں اس نے اپنے غصے چھوڑے تھے میری خاطر۔ الصوم لی، اس نے روکا ہے اپنے آپ کو میری خاطر، وانا اجزی بہ۔ اور ایک جگہ کچھ علماء تو اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ میں خود ہی اس کا اجر ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کا طلبگار بنائے۔ وآخر دعوانا